الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوست احباب کہہ رہے تھے کہ حدیث عمار پہ کوئی تفصیلی بات ہونی چاہیے اور اس پہ جو اشکالات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، تو میری عرض یہ ہے کہ حدیث عمار تو ایک طرف رہ گئی، دین کا کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں رہ گیا کہ جس پہ علماء امت نے، مفسرین نے، شارحین نے اپنی اپنی آراء نہ دی ہوں۔ 14 صدیوں کے اجماعی موقف کو اٹھا کے دیکھیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ باغی گروہ نہیں ہے، مطلب خلیفہ راشد برحق کا جو گروہ باغی ہو، کیا عقائد کی کتب میں اس کے بارے میں صراحتاً وضاحتیں نہیں کی گئیں؟ خلیفہ راشد برحق کا گروہ اگر کوئی باغی ہو جائے، ہماری عقائد کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کا نماز جنازہ بھی جائز نہیں، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو جن کے جنازے پڑھنے جائز نہ ہوں ان کی بیعت کرنا جائز ہوتی ہے؟ مطلب اتنا عقل و شعور تو انسان کے دل میں، دماغ میں ہونا چاہیے کہ جن کے جنازے پڑھنے جائز نہیں ہیں ان کی بیعت کرنا کیسے جائز ہوگا، اور جن کے جنازے پڑھنے جائز نہ ہوں ان کو مسلمان عظیم گروہ کیوں کہا جائے گا؟ یہ بات قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور اسی بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے، چھوٹے سے تھے، ممبر پہ بٹھا کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے عوام کی طرف دیکھتے تھے، کبھی حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر فرمایا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سردار ایسے ہی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمی تو نہیں سردار کہا نا امام حسن علی مقام کو، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، تو کرے گا کیا کہ امت میں خون کی ندیاں بہہ گئی ہوں گی، تو یہ کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ کے فضل سے یہ 2 مسلمان عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کر جائے۔ شیعہ کی کتب اٹھا کے دیکھیں، وہ اس بات کے اقراری ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ جب ہم یہ باتیں ان کے آگے رکھتے ہیں تو اب وہ اس کا انکار تو کر نہیں سکتے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ جی وہ جو شرائط تھیں، اور ہم بیسیوں بار کہہ کے تھک گئے کہ اگر تمہارے پاس کچھ شرائط ہیں صحیح الاسناد تو لاؤ، وہ سامنے پیش تو کرو نا، کم از کم دکھاؤ تو صحیح۔ بھئی اگر میں دعویٰ کروں کہ جی وہ صلح و شرائط پہ ہوئی تھی، وہ بیعت جو تھی وہ مشروط تھی، تو مجھے چاہیے نا کہ میں وہ صلح نامہ یا وہ جو شرائط طے ہوئی تھی وہ پیش کروں۔ خالی اپنے منہ سے بات نکالنے سے تو اس طرح نہیں مسئلے حل ہوتے نا۔ وہ مرزا بھی اپنے چینل پہ بیٹھ کے برف خانے میں تو وہ بھی یہی کہتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جو صلح ہوئی تھی لیکن میں وہ منسوخ سمجھتا ہوں اسے۔ بھئی 14 صدیوں کا موقف جو ہے اس کو تو سائڈ پہ کر کے تو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ لاگو کرنا چاہتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ جی میں اسے منسوخ کرتا ہوں۔ تو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ کسی عالم کے سامنے بیٹھنے کی تو تیری اوقات نہیں ہے، اور جھوٹ لوگوں کو سناتا ہے اور گڑی گڑی کہانیاں سناتا ہے۔ خود تو انگوٹھے دکھا دکھا کے کہتا ہے پیٹ رول ہے، محدثین کا پیٹ رول ہے کہ ان والی روایت اگر کوئی مدلس پیش کرے تو وہ نہیں مانی جائے گی جب تک کہ سماع کی تصریح نہ ہو۔
تو سفیان ثوری کو اور امام اعمش کو امام المدلسین کہہ چکا ہے، اور جتنے بھی تو اپنے وہ پمفلٹ چھاپتا ہے، وہ ریسرچ پیپر جنہیں تو کہتا ہے، ان پہ تو نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح الاسناد کی روشنی تا احادیث کی روشنی میں، اور وہاں پہ بے شمار روایتیں تو نے ان والی پیش کی ہیں، علماء تے اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور تو اس کا جواب دینے کی بھی مت نہیں رکھتا، اپنے چینل پہ بیٹھ کے بھی تو، حالانکہ وہ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، اور نہ تو اس کلپ کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں عالم نے اس طرح کر کے میرا فلاں رد کیا ہے، نہیں کرے گا تو، کیوں کہ جب تو کرے گا تو پھر سوالوں میں سے سوال پیدا ہوں گے اور پھر تو جواب نہیں دے سکے گا، تو نے جواب نہ دینے میں یہ عافیت سمجھی ہوئی ہے کہ اگر ایک بھی جواب دے دیا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا، کھیل ختم پیسہ ہضم، تماشا چوپٹ۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ یعنی کہ یہ کیسے تصور کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ راشد برحق کے باغی گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مسلمان گروہ بھی کہیں؟ بھئی عقل کام نہیں کرتی۔ اب یہ دو احادیث ہیں، ان کو آپس میں ان کا تعارض ثابت کرو گے یا ان میں مطابقت ثابت کرو گے؟ تطبیق کرو گے نا ان میں، کہ ایک کو رد کر کے ایک کو مانو گے۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک حدیث کو چھوڑ دیں اور دوسری کو مان لیں، یا دوسری کو چھوڑ کے پہلی کو مان لیں۔ نہ ہم ناسبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، ہم تو دونوں احادیث کو مانتے ہیں کہ باغی جماعت وہ جماعت ہے جو خلیفہ راشد برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغی تھی، جنہوں نے مدینے میں کتنے روز، 40 روز حضرت امام علی مقام حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو ظلماً شہید کیا۔ یہ تمہیں باغی نظر نہیں آتے؟ یہ وہ باغی جماعت تھی کہ جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ اور اگر تم کہو کہ جی وہ ابو الغادیہ، تو ابو الغادیہ کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے وہ صحابی رسول ہے، وہ جن 1400 صحابہ کو تم جنتی کہتے ہو اور باقیوں کی جنت الٹیمیٹلی، یہ تو تمہاری اوقات ہے؟ رافضیوں کی غلاظت کی بدبو سونگھ کے تم یہ امت میں مسائل بیان کرنے شروع ہو گئے ہو، رافضیوں والے۔ ابو الغادیہ نے آ کے حضرت امیر معاویہ کے سامنے کہا کہ میرا تیر لگا ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ اور لڑائی میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ لڑائی میں سب کچھ مارا بھی جاتا ہے، نیزے بھی چلتے ہیں، تیر کمان بھی چلتے ہیں، تلواریں بھی چلتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ دو بندوں نے آ کے سر لے کے آئے، انہوں نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ وہ مال و اسباب بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پاس ہے، تو مسئلہ تو مشتبہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابو الغادیہ نے تیر مارا ہو اور اس تیر مارنے کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہوں کہ میرے ہاتھوں حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے ہیں۔ اگر تم یہ حدیث پیش کرو کہ ان کے سامنے کہا گیا کہ حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، قصور تو ان کا جو لے کے آئے۔ ساری امت کہتی ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی تعویل درست نہیں، اس کا کسی نے نہیں کہا کہ نہیں جی حضرت امیر معاویہ نے ٹھیک کہا، نہ، وہ پہلی خطائے اجتہادی پہ ہے۔ یہ تعویل درست نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ دکھاؤ پوری 14 صدیوں کی امت میں کہ جس نے کہا ہو کہ نہیں جی حضرت امیر معاویہ نے درست تعویل کی ہے۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، کوئی بھی نہیں کہتا، اہل سنت و جماعت میں سے کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب قصاص عثمان کے مطالبے میں حضرت طلحہ و زبیر نکلے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نکلے، سیدنا امیر معاویہ نکلے، تو وہ خود کو حق پہ سمجھتے تھے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، وہ تو حق پہ سمجھ کے لڑ رہے ہیں، وہ قصاص عثمان کے مطالبے کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں۔ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ و زبیر سے کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ خود کو باطل پہ بھی سمجھتے؟ معاذ اللہ، خود کو کہتے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں اور پھر بھی میدان عمل میں نکلتے یا میدان جنگ میں آتے یا قصاص کا مطالبہ کرتے؟
یعنی کیا تم یہ توقع رکھتے ہو؟ وہ خود کو حق پہ سمجھتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو حق پہ سمجھتے تھے، اسی لیے تو وہ میدان میں آئے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، جب دو مجتہد آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ دونوں خود کو حق پہ ہی سمجھتے ہیں، یہ بات قابل توجہ ہے۔ وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہیں، ابتدان دونوں حق پہ اپنے آپ کو گردانتے ہیں، لیکن جب انجام کار تک پہنچتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک حق پہ تھا، دوسرے سے خطائے اجتہادی ہو گئی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر خود کو حق پہ نہ سمجھتے تو وہ کبھی بھی نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، سیدہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک سے ہیں، قرآن کی نص سے وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو تم اگر ان کے بارے میں کوئی گندی باتیں کرنا ہی چاہتے ہو تو جب صلح ہو گئی، حضرت امام حسن نے صلح کر لی، باغی جماعت کون سی ہے؟ باغی جماعت وہی ہے جو ان کے فیصلوں سے بغاوت کرتی ہے، جو صحابہ کرام کے فیصلوں سے بغاوت کرنے والے ہیں، اصل باغی تو وہ ہیں۔ کیا حضرت امام حسن نے جب صلح کر کے اپنے خیمے میں آئے، شکرانے کے نفل ادا کر رہے تھے، ان کا خیمہ نہیں اکھاڑا گیا، ان کے نیچے سے مصلی نہیں کھینچا گیا، ان کے منہ پہ معاذ اللہ تماچے نہیں مارے گئے، اور ان کو مذل المومنین نہیں کہا گیا، مسلمانوں کو ذلیل کروانے والے، تو نے ہمارا منہ کالا کروا دیا امیر معاویہ سے صلح کر کے؟ کیا یہ باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی؟ یہ تو روافظ کی کتابیں بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، اور روافظ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جب حضرت امام حسن سے بات چیت کی اور اس کے بعد کہا، اے حسن جب تک تم میری بیعت نہیں کرو گے لوگوں کا وہم نہیں جائے گا، کم فبا۔ یہ حضرت امام حسن کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی۔ پھر امام حسین سے کہا، امام حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی۔ پھر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے قیس، حضرت امام حسین کے لنگوٹیے یار، ان کو کہا، وہ انہوں نے آنکھوں میں حضرت امام حسین کی طرف دیکھا، لنگوٹیے یار تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ امام حسن اس طرح کہہ رہے ہیں، کر لوں؟ تو حضرت امام حسین کے لفظ قربان جاؤں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ شیعوں کی کتاب رجال کشی میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 531 پہ۔ حضرت امام حسین نے کہا، جب میرا بھائی بیعت کر چکا، میں بیعت کر چکا، تو پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ میرا نرا بڑا بھائی نہیں ہے، انہو امامی، یہ میرا امام بھی ہے۔ تو جو ان کے باغی نہیں ہیں وہ تو ان کے فیصلوں کو مان رہے ہیں، تمہارے باؤ اجداد نے تب بھی نہ مانا، آج بھی نہیں مان رہے۔ وہ باغی گروہ وہی تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ کیا تم جب حضرت زبیر کا سر لے کے آیا گیا حضرت علی کے سامنے اور اس نے کہا جی میں نے مارا ہے، تو اب وہ تو حضرت علی کے گروہ والے بندے نے مارا تھا نا، تو کیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ پہ اٹیک کرو گے؟ انہوں نے تو اسی وقت کہا کہ تو مجھے یہ خوشخبری سنا رہا ہے، میں تجھے جہنم کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اس حضرت زبیر کی شہادت سے بری ہیں، بالکل بری ہیں۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر شہادت حضرت علی المرتضیٰ کے کہنے پہ بھی ہو جاتی، حضرت علی پھر بھی بری تھے۔ کیوں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے قرآن میں ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان سے راضی ہوا ہے، وہ پھر بھی حق پہ ہوتے مولا کائنات۔ لیکن اگر ان کے جو مقابلے پہ آئے، نہروان کے جو تھے باغی خارجی، کیا کبھی ہم نے ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا؟ مولا کائنات نے انہوں نے نہر نہیں ٹپن دیتی، نہر ٹپن تو پہلے انہوں نے گردنا لا کے تے اتنے تڑف دیا ہویا چھڑ دیتا، اور پھر ان میں سے لاشیں الٹ پلٹ کر کے بندہ تلاش کیا جس کا ہاتھ پستان کی مانند تھا۔ جب اس کو دیکھ لیا تو پھر آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ میں نے بندے ٹھیک مارے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری ان سے جنگ ہوگی، تم ان کو مارو گے، ان میں ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کے مشابہ ہوگا۔ اور جب آپ نے وہ بندہ تلاش کر لیا تو آپ نے کہا شکر ہے الحمدللہ میں نے بندے ٹھیک مارے ہیں۔ اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے اگر کوئی شہید ہوتا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ ان کے جنازے پڑھتے تھے،
ہوا اخواننا، ان کو اپنا بھائی کہتے تھے۔ اگر امام حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی سمجھتے، یہ باغی، ارے یہ جو اردو کا لفظ تم آج استعمال کرتے ہو، تو حضرت امیر معاویہ باغی طاغی کے، وہ تو باغی طاغی جنمی ہو گیا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ امام حسن اگر حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو ایسا سمجھتے تو کبھی ان کی بیعت نہ کرتے، کبھی ساری سلطنت اور مسلمانوں کی بھاگ دوڑ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں نہ دیتے۔ امام حسن کو تم لوگ سمجھے ہی نہیں ہو، اور تم وہاں پہ شرائطیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، جی وہ شرطیں تھی، جی وہ کون سی شرطیں ہیں، کہاں ہیں؟ لاؤ نا، وہ دکھاؤ تو صحیح، وہ شرطیں کدھر ہیں؟ کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ سامنے لاؤ، صحیح الاسناد سے لاؤ، کوئی ایک شرط لے آؤ، صحیح الاسناد روایات سے لے کے آؤ نا، کیوں نہیں لاتے؟ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کہتا رہوں، وہ شرطیں تھی جی، یہ تھی جی، وہ تھی، اگر کوئی جواب دے تو میں 4 بندوں میں بیٹھ کے اس کا ذکر بھی نہ کروں کہ جی فلاں بندے نے وہ میری اس بات کا رد کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ کوئی شرط بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو یقین کیا جا سکے، روایات ہی قابل احتجاج نہیں ہیں، اور میں وہ بیان ہی نہ کروں اور ڈنڈورا پیٹتا ہوں۔ دیکھا ابھی تک، آج تک کبھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ جو دے چکے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، تم ان کا ذکر نہیں کرتے اپنے برف خانے میں بیٹھ کے، تاکہ تمہارے اندر کی غلاظت جو ہے وہ باہر نہ نکل آئے، لوگ اس کو پہچان نہ لیں۔ لیکن بحمد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم لوگ پہچان چکے ہیں، لوگ جان چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کا جو تھوڑا سا پانی کے بلبلے کی مانند جو اس کا زور ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا زور توڑ دیا۔ ہر روز لوگ درجنوں کے حساب سے اس کے باطل اور کفری عقیدے سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم تو قرآن کی روح سے اسے کافر ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام پہ غیظ و غضب کرنے والے کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں غیظ و غضب کا اظہار کرنے والے کو کافر کہا کہ نہیں کہا؟ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں گندی باتیں کرتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے؟ تمہیں غیرت و شرم نہیں آتی؟ ایک جگہ پہ کہتے ہو کہ جی وہ 1400 جو ہیں وہ تحت شجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بات کی، یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ فقط ان 1400 کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ بھی تمہاری بکواس ہے، جھوٹ ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ جل وعلا نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ لیکن چلو اگر تمہاری بات ہی مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے بفرض غلط، تو وہ جو 1400 صحابہ کرام ہیں صلح حدیبیہ والے، درخت کے نیچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے، جن کی رضا کی گواہی کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی خود رب تعالیٰ جل وعلا نے دی، مغیرہ بن شعبہ انہی میں سے ہیں۔ اب تمہاری غلاظت کدھر گئی؟ مطلب لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بے ایمان پرلے درجے کے۔ اسی تو میں کہتا ہوں کہ ایک ابو جہل جو تھا نا وہ مکی تھا، اور ایک ابو جہل جو ہے وہ یہ جیل میں ہے، وہ بھی کفر میں مرا تھا، اس کا بھی کفر پہ مرنے کا خوف ہے، خاتمہ شدید خوف ہے کہ یہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا، تا وقت ہے کہ یہ توبہ نہ کر لے۔ اور جو اس کے حالات ہیں، اس کے حالات دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ توبہ کرے گا، یہ بے ایمان آدمی ہے۔ یہ صحابہ کے کرام کے بارے میں جب آپ اگر کوئی مقدمہ درج کرائے تو آپ کے خلاف کو مقدمہ درج کراتا ہے، آپ نے جب اس کا دفاع کرنا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے گواہوں پہ اٹیک کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ گواہ جو ہے نا یہ پیروں سے نکل جائیں، ان کے بارے میں آپ شواہد اکٹھے کریں گے کہ میں کسی طریقے سے جھوٹ سچ بول کے گواہوں کو ڈیگریڈ کروں، گواہوں کو ڈیگریڈ کر دیا، مقدمہ خود ہی خارج ہو جائے گا۔ تو سارا مقدمہ اسلام کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدوں پہ ہے، یہ گواہ ہیں، صحابہ کرام ہی دین کی سند ہیں۔ تو جب اسلام کو کوئی مشکوک کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے گواہوں پہ اٹیک کرے گا، صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کو تذبذب میں مبتلا کرے گا، اشکالات پیدا کرے گا، اور جب اشکال پیدا ہو جائیں گے تو عمارت خود بخود گر جائے گی۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بانج نہیں ہے، اس میں علم بھی سلامت ہے، حلم بھی سلامت ہے،
تقوی بھی سلامت ہے، خوف خدا بھی سلامت ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی سلامت ہے، اولیاء کاملین کے دامن سے وابستگی بھی سلامت ہے۔ کائنات ختم ہو جائے گی لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کے جو جانثار ہیں ان کی عزت اور حرمت پہ پہرا دینے والے ہیں، وہ ہمیشہ تا قیام قیامت صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے بحمد اللہ تعالی جل مجدہ الکریم۔ وہ باغی گروہ وہی تھا جس نے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو تو حضور خود اپنی زبان اقدس سے فئتین عظیمتین من المسلمین کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے عظیم گروہ۔ امام حسن نے صلح کی ہے، کروائی میرے رب تعالیٰ نے ہے، اور بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ اب حضور کی بات کے آگے مرزا جیلمی کی بات تو جوتی پہ لگی ہوئی غلاظت کے برابر بھی نہیں ہے۔ کجا راستے میں ٹٹی پڑی ہو وہ اور مرزا جیلمی کی بات ایک برابر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون آئے گا، کون بات کرے گا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔